لائک کریں ہماری ویڈیو کو، سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین حمدا شاکرین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين شفيع المسلمين وعلى آله وأصحابه هداة الأقوام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف ہلکا ادھر آپ اس کرسی پہ چلے جائیں نا ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم۔ ایک بار نہایت احترام اور کمال عقیدت کے ساتھ سید کائنات رحمت للعالمین اس پہ بیٹھ جائیں نہیں ہو رہا تھا صلی اس پہ اللہ بیٹھ جائیں علیہ وسلم اس پہ بیٹھ جائیں ٹوپی میں آ رہا ہے بارگاہ پناہ میں آپ تمام حضرات نذران درود و سلام میرے ساتھ ساتھ پیش کر لیں۔ اللہم صلی اللهم علیہ صل على سيدنا ومولانا محمد مع الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو ایک مقررہ مدت تک کے لیے وجود میں رکھا ہے۔ جب اس کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بچانے کا ہزار انتظام کیجیے، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ نے تقدیر میں متعین فرما دیا۔ اس لیے اب میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جس طرح میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جب نطفہ شکم مادر میں استقرار پاتا ہے تو اللہ ایک فرشتے کو مقرر فرما دیتا ہے۔ وہ فرشتہ 40 روز تک یہی کہتا ہے، دوسرے لفظ میں یہ کہہ لیجیے کہ گویا کہ وظیفہ پڑھ رہا ہے، رب لطفہ رب لطفہ رب لطفہ، اور 40 دن کے بعد
وہ خون بستہ ہو جاتا جمع ہوا. تو اب وہ فرشتہ 40 روز تک ربی علقہ ربی علقہ ربی علقہ یہ کہتا جاتا. جب وہ 40 پورے ہوئے تو ایک گوشت کا لوٹا تیار ہو جاتا. فرشتہ اب رب مضغہ رب مضغہ رب مضغہ یہ کہتا جاتا. پھر اس کے بعد جب 40 اور پورے ہو گئے تو اللہ اس کو ہڈیوں پر کو پیدا کر کے اس پر یہ گوشت چڑھاتا ہے. اس میں روح کی جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی فرشتے سے فرماتا ہے اکتب اجلہ ورزقہ سعید اور شقی. روایت میں عام طور سے یہ ہے شقی اور سعید. اب جب روح پھونکی جاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے لکھو اس کی عمر کتنی ہے, رزق کیسا کتنا ہے, اور یہ انجام کار اس کا سعادت مندوں کا ہے یا شقاوت پسندوں کا ہے. یہ اللہ تعالی اسی وقت مقرر کر دیتا. الحمدللہ سرکار نے جب صحابہ کرام کو بتایا کہ بندہ ہر بندے کے کاموں کی تقدیر مقرر کر دی گئی ہے, صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم لوگ اسی تقدیر کے حساب سے اپنے آپ کو بس یوں ہی چھوڑ دیں, اللہ کے یہاں جو تقدیر ہوگی خود بخود وہ ہم سے کام ہونے لگے گا, یہ مطلب تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تم لوگ اس طرح سے اپنے آپ کو تقدیر کے اوپر معطل کر کے نہ رکھو. کل میسر لما خلق لہ, ہر ایک کے لیے ان چیزوں کی سہولتیں پیدا کر دی جاتی ہیں جس کے لیے وہ پیدا ہوا, یعنی جس تقدیر پر وہ پیدا ہوا. تو اس لیے آپ سمجھو کہ اگر کوئی بدبختی کر رہا ہے تو کیوں نہیں سوچتا کہ اللہ نے پہلے ہی اس کو بدبختی پر رکھا. اور ہم نیکی کرتے ہیں تو نیکی کر کے ہم کو یہ نہیں سوچنا کہ ہونا چاہیے کہ ہم بہت بڑے ہو گئے. اللہ تعالی اپنے حکم کے اوپر ہم کو چلا دیتا ہے, یہ اس کا احسان ہے, اس کا خیر ہے. منت بنے کہ خدمت سلطان حمید کنی, منت شراس کہ بخدمت گزار تک. اس لیے عقیدہ ملت اسلامیہ یہ لوگوں کا مرنے کے بعد ہم علماء کرام کو زیادہ افسوس ہوتا ہے, وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ مر گئے احسان تھے, یا کہو محبت احسان الہی. تو اب اس کی وجہ سے ہمیں دکھ ہوتا ہے. دوسرے لوگ چاہے اس کے لیے اپنے ماما, اپنے بیٹے, اپنے بھائی, اپنے شوہر یہ اس طرح سے سوچ کر کے روتے ہو, روئے.
مگر ہمارا دل روتا ہے یہ سوچ کر کے کہ آج اللہ کے احسانات کا ایک محبت دنیا سے چلا جس پر وہ نعمتیں اترتی تھی. سمجھ گیا؟ اس لیے اب حدیث تو آپ نے حضرت مولانا سے بہت تفصیل کے ساتھ میں اتنی تفصیل سے سنا بھی نہیں پاؤں گا. اس لیے میں ایک بخاری شریف کی حدیث سناؤں گا. مضمون حدیث تو ایک ہی بیان کروں گا مگر پہلے ہی میں اس کی مطالعاتیں بخاری میں جو ہیں وہ ذکر کر دیتا ہوں. اسی کے بالکل ہو مطابق حضرت برا ابن عازب نے بھی روایت کی اور ویسے ہی حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے بھی روایت کی. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی بہن کون؟ اسماء بنت ابی بکر جو سیدنا زبیر ابن عوام کی اہلیہ مکرمہ وہ حضرت ام المؤمنین عائشہ کی بڑی بہن. حضرت اسماء بڑی خوش قسمت سبحان اللہ انہی کو رسول پاک نے ایک کرتا دیا تھا. میں جب کوئی مریض مدینے میں ہوتا تو آتا ان کے یہاں کرتے کا ایک گوچا پکڑ کے ہوتی اور پیالے میں اس پانی کو اس سے دے دیتی پی لے شفا پا جاتا. کوئی بھی بیمار آتا شفا پا. تو رسول پاک نے یہی سمجھ کے تو اس کو دیا تھا کہ اس کے ذریعے سے باڑا بٹے گا اور فیض و برکات کی تقسیم ہوگی. سیدتنا اسماء بنت ابی بکر بہت بزرگ عورت ہے. سبحان اللہ ان کے بڑے شاہزادے سیدنا عبداللہ ابن زبیر اتنے بڑے بزرگ خود فرماتے ہیں کہ رسول پاک فرماتے ہیں دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلی غذا مجھ کو کیا ملی؟ رسول پاک کا دعا میں سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے ہی پیدا ہوئی اسماء بنت ابی بکر نے ان کو دھویا نہلایا اور کپڑے میں لپیٹ کر لے کر کے سیدھے بارگاہ میں ڈال. کیونکہ مدینے کے یہودیوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم لوگوں نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں پیدا. سب سے پہلے ہجرت کے بعد جو پیدا وہ اسماء بنت ابی بکر کے شاہزادے سیدنا عبداللہ بن زبیر. اس خوشی میں یہ جلدی سے دھو دھا کر اور کپڑے میں لپیٹ کر آقا کائنات کی بارگاہ میں آئے اور گود میں رکھے. آقا کائنات نے کھجور منگا کر چبائی اور ان کے منہ سے لاکر فرماتے ہیں سب سے پہلی جگہ رسول پاک کا جو عابد ہے مجھ کو نصیب اسی کا فیضان ہے. اپنے زمانے میں سب سے اچھی سب سے اچھا خطبہ سب سے اچھی تقریر سب سے اچھا بیان فصاحت و بلاغت کی ترازو پر بڑے بابرکت اگر بیانات ہوتے تھے تو عبداللہ ابن زبیر کا نام سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی تبرک کا یہ فیضا سبحان اللہ. اسی کا یہ فیضا سبحان اللہ.
دوسرے بیٹے عروہ ابن زبیر، وہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، امام زہری جیسے بزرگوں کے وہ استاد۔ ام المؤمنین عائشہ اپنے اس بھانجے کو ہمیشہ اپنے قریب رکھتے اور اپنا علم ان کو دیتے جاتے، ان کی پرورش میں نہ کر حضرت عروہ بن زبیر ایک شام بن گئی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میں اپنے گھر سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے گھر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ ان کے گھر میں پہنچی حجرہ پاک میں تو دیکھا کہ وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ کون سا ناوقت نماز کا وقت آ گیا، یعنی تقریباً 10:30 بجے کا وقت رہا ہوگا۔ اس وقت مسجد میں جماعت کھڑی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بھی کھڑے ہو کر رسول پاک کی مسجد سے اقتدا کر رہے، نماز پڑھ رہی ہے، سمجھ گئے؟ تو میں نے پوچھا ام المؤمنین نماز میں تھی، اگر پوچھا یہ ناوقت نماز کیسی؟ فأشارت بِيَدِهِ إِلَى السَّمَاءِ، آسمان پر جو سورج تھا اس کی طرف اشارہ کر دیا، تو اس میں گہن لگا ہوا تھا۔ تو فرماتی ہیں میں نے کہا آیت، کیا اللہ کی کوئی نشانی ظاہر نہیں ہے؟ تو انہوں نے سر نمازی میں ہلا دیا، ہاں سبحان اللہ۔ فرماتی ہیں اس سے بہت سے مسائل معلوم ہوتے ہیں، وہ سب مسائل علماء سے آپ اس سے بات کرا دیجیے۔ چلیے اب فرماتی ہیں کہ میں بھی کھڑی ہو گئی نماز پڑھنے، فَتَجَلَّى بِالْحَقِّ، میرے اوپر چکر غالب آ گیا، اور یہ عام صلاۃ الکسوف یعنی سورج گرہن کی نماز میں یہ عام طور سے آتا ہے، تو اس نماز میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں ان کو چکر آنے لگتا ہے، عام طور سے یہ کہتے ہیں، کیوں کہ اللہ کے جلال کی باری اس وجہ سے۔ تو اب فرماتی ہیں سامنے ہی مشک چھوٹی سی لٹک رہی تھی، اس سے میں نے سر پر پانی بنا لیا اور نماز ختم ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں جو میں نے اب تک نہ دیکھی ہو، مگر میں نے یہاں اس کو دیکھ لیا، حتی الجنت یا جنت، جو چاہتے ہیں، ہاں اب والنار، یہاں تک کہ جنت کو بھی دیکھ لیا اور جہنم کو بھی دیکھ لیا۔ اس روایت میں تو نہیں ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، مگر دوسری روایتوں میں ہے کہ جنت میں میں نے کیا کیا دیکھا اور جہنم میں کیا دیکھا۔ فرمایا تم لوگوں نے مجھ کو دیکھا، میں آگے بڑھا، کچھ ہاتھ پکڑ پھیلایا، جانتے ہو؟ فرمایا انگور کے پوچے تھے جنت کے، میں نے چاہا کہ توڑ لوں مگر میں نے توڑا نہیں، اگر میں توڑ لیتا لَأَكَلْتُمْ مَدَّدَّ، تم لوگ زندگی بھر کھاتے ہی رہتے، کیونکہ قرآن نے فرمایا اُكُلُهَا دَائِمٌ، جنت کے کھانے کی چیزیں ہمیشہ قائم رہتی ہیں، کھاتے جاؤ بڑھتے جاؤ۔
سمجھ گئے؟ وہ ایسے ہی انگور توڑ کے کھایا مگر وہ انگور ویسے ہی ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ پھر تم نے مجھ کو دیکھا کہ میں پیچھے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ سنو، اس وقت جہنم دیکھا لپٹ اٹھ رہی تھی اور فلاں میں نے اس طرح اٹھ پایا۔ بہرحال یہ فرمایا اس کے بعد انکم تفتنون، تم لوگوں کو قبروں میں آزمائش میں ڈالا جائے گا، مثل فتنة المسیح الدجال، اور قریبا جے لا ادری ما قالت الاسماء، چلیے یہ مطلب ہوا کہ بالکل ایسے ہی آزمائش ہوگی جیسے دجال آئے گا پکڑ کے کہے گا مجھے خدا مان، نہیں تو میں یہ جانا میں ایسے سخت حالات ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یؤتا احدکم، تم میں سے کسی کے پاس فرشتے لائے جائیں گے یا آدمی دیں گے، آئیں گے۔ تو اب وہاں 3 سوال نہیں، سمجھ گیا؟ وہ کہیں گے ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تم کس بات کے قائل ہو، کیا ان کو جانتے ہو؟ یہ اما المؤمن اب المؤمن لا ادری اذالک قالت اسماء، مومن اور صاحب یقین وہ یہی کہے گا۔ یہ سوال سنتے ہی کہے گا ہوا محمد رسول اللہ جاءنا بالبینات والہدی فآمنا به واتبعناہ هو محمد۔ پھر کہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوال ایک مرتبہ، جواب ثلاث یقول ثلاث، 3 مرتبہ ایک ہی جواب کو دہرائے گا۔ اتنا جواب پسند آئے گا اس کو کہ مکرر ارشاد کہنے کی ضرورت نہیں، وہ خود مکرر سے کر رہا ہے۔ ہاں وہ تو محمد ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ یا اللہ، اس نے کبھی دیکھا نہیں۔ صحابہ کی بات الگ ہے، میں بعد والے لوگوں کی بات کرتا ہوں۔ کبھی زیارت ہوئی نہیں، اور پھر بھی بے ساختہ وہ پکار اٹھے گا دیکھ کر کہ مجھے محمد ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جان رہا ہے کہ قبر میں جس شخصیت کا سوال ہوگا وہ کون؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی وہ جان رہا ہے کہ وہ قبر میں جب داخل ہوں گے تو اس چاند کے ساتھ ہوں گے کہ بے مثلوں بے مثال جلووں کی ایسی محتاج ہوگی۔ صبح طیبہ میں بچہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ باد۔ صدقہ لینے دور کا آیا تھا، یہ شان جب دیکھے گا تو وہ یہی تو کہے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو آپ نے ابھی وہ شعر سنا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر تک میں اٹھیں گے۔ سبحان اللہ، وہ نور کا جو چشمہ سرکار کے عطی آمد سے پھوٹے گا وہ اسی وقت تک نہیں رہے گا تا حشر تک۔ وہ نور کا چشمہ قیامت تک قائم رہے گا، مگر وہ تو پہلے نہیں تھے۔
वाबड़े को क्या नजर आए, वो तो हमेशा दुनिया में यही कहता रहा कि वो हमारे जैसे जब कब्र में पहुंचेगा तो वो तलाश करेगा कि मेरे जैसे, और वो नहीं नजर आएंगे। तब मेरे आका फरमाते हैं अम्मल मुनाफिक अबिल मुर्ताद ला अदरी अय्या ज़ालिका क़ालत अस्मा। मुनाफिक और शक्की वो इसकी हालत ये होगी कि जब पूछेंगे वो फरिश्ते तो कहेगा हाँ हाँ ला अदरी मैं उधर को नहीं कुन्तु समिअतु अन्नास यक़ूलूना मैं कुछ नहीं जानता। फ़क़ुल्तु हाँ ओह हाय हाय मैं तो इनको पहचान नहीं पा रहा हूँ, ये कौन है? ये कौन है? लोग कुछ कहते थे, मैं भी लय मिला दिया करता था। लोग कहते थे या नबी तेरा मलका शर्मा हो मैं भी पढ़ लेता था। बस ये हालत हो गई। तो इसलिए अब आप सोचो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो हमेशा रब की बारगाह में ये दुआ करता रहता हूँ, या रब मुझे कब्र में सरकार की पहचान ताईद अता फरमा दे। तूने खुद वादा किया है युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। ईमान वालों को अल्लाह ताला कब्र में ईमान पर इस्तिकामत अता फरमाएगा। कौल साबित होती है, कौल साबित और कौन हो सकता है ईमान का? हाँ कौल साबित यानी ईमान पर कब्र में मुस्तहकम करेगा, मगर ईमान सिर्फ ये मत समझो कि मैंने नेकियां की थी, मेरी नेकियों ने मुझसे पहचान करवा दी। अरे मेरे रब का करम है, उसने नबी पाक की वो शुआए मोहब्बत उस वक्त दिल में नमूदार करवा दी और आंखों से पहचान लिया। समझ गए? और ये भी याद रखो आकाए कायनात ने इरशाद फरमाया अल कब्र अव्वलु मंजिलिल आखिरह। कब्र आखिरत की सबसे पहली मंजिल है, यही से आखिरत के सफर का आगाज होता है। पहली मंजिल है आपकी दुनिया से उठकर पहली मंजिल जो पाता है वो आखिरत की पहली मंजिल, चाहे उससे बरसक का हो या अव्वल मंजिल आखिरत वही है। फमन नजाती जो इसमें नजात पा गया आगे और नजात पा गया, और इसमें जो फंस गया आगे और फंसता जाएगा। समझ गए? इसलिए आखिरत यानी क़यामत की पहली। अब क़यामत का ये सबसे पहला सवाल है, ये मत समझ लीजिएगा कि जो कहा गया कि क़यामत में सबसे पहले नमाज का सवाल होगा, या ये कहा गया सबसे पहले जुल्म के खून का सवाल सबसे पहले होगा, या और कुछ चीजें हैं। सबसे पहले क्या सवाल होगा? सुनो, सबसे पहले क़यामत आने से पहले ही ये क़यामत खड़ी होगी। ये बताओ ये कौन है? यहाँ पर 3 सवाल नहीं है, ये बुखारी पूरी उठा के देख डालो, कहीं पर 3 सवाल नहीं है, सिर्फ एक सवाल। इसका मतलब ये है कि जहां 3 सवाल भी होगा तो वहां असली सवाल ये फैसला इसी पर यही बुनियादी सवाल।
اسی لیے پولیس والوں نے سب سے اخیر میں ان کو رکھا، سب سے اخیر میں۔ بہرحال اب فرماتے ہیں کہ مومن